الف لام میم محمد and علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہیں کیا ہے کہ میرے صحابہ کے بارے میں اختلاف رکھتے ہو؟ جانتے نہیں کہ میرے اہل بیت اور میرے صحابہ کی محبت اللہ نے اس امت پر قیامت تک فرض فرما دی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہاں موجود ہوں۔ فرمایا، میرے قریب آ جاؤ۔ جیسے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے سینے سے چمٹا لیا اور ان کی آنکھوں کے درمیان ماتھے کا بوسہ لیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو چھلک رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھام کر با آواز بلند ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، یہ ابو بکر صدیق ہے، تمام مہاجرین و انصار کا سردار اور میرا ساتھی ہے۔ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو اس نے میری تصدیق کی، لوگوں نے مجھ سے صرف نظر کیا تو اس نے مجھے پناہ دی، اور بلال کو میری رضا کے لیے اپنے مال سے خرید کر آزاد کیا۔ اس سے دشمنی رکھنے والے پر اللہ عز و جل اور تمام جہان کی لعنت، اور اللہ عز و جل اس سے بری ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں سرخ روح ہونا چاہتا ہے، وہ ابو بکر صدیق کی عداوت سے باز آ جائے۔ یہ باتیں دوسروں تک بھی پہنچا دو۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر بیٹھ جاؤ، اللہ عز و جل تمہارے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر بن خطاب کہاں ہیں؟ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جلدی سے سامنے آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ فرمایا، اے عمر، قریب آ جاؤ۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ قریب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سینے سے لگا کر پیشانی پر بوسہ دیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر با آواز بلند ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، یہ عمر بن خطاب ہے، تمام مہاجرین و انصار کا سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اسے اپنا مددگار اور مشیر بناؤں۔ اس کے دل، زبان اور ہاتھ پر اللہ حق بات اتارتا ہے، اگرچہ اس کا کوئی حمایتی نہ ہو، یہ حق بات کہنے سے نہیں رکتا، خواہ سچی بات کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو۔ احکام خداوندی کی بجا آوری میں کسی انسان کی ملامت گری کو خاطر میں نہیں لاتا، شیطان اس کی شخصیت سے بھاگتا ہے۔ یاد رکھو، عمر تو جنتیوں کا نور ہے، اس کے دشمن پر اللہ اور تمام جہان والوں کی لعنت ہے۔ اللہ عز و جل بھی اس سے بری اور میں بھی اس سے بری ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان بن عفان کہاں ہیں؟
تو حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ فوراً سامنے آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی قریب بلا کر سینے سے لگایا تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک رخساروں پر آنسو بہہ رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر بلند آواز سے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، یہ عثمان بن عفان ہے، مہاجرین و انصار کا سردار ہے۔ انہی کے بارے میں اللہ عز و جل نے مجھے حکم دیا ہے کہ اسے اپنا سہارا اور داماد بناؤں۔ اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں اسی سے نکاح کروا دیتا۔ اسے فرشتے حیا کرتے ہیں، اس کے دشمن پر اللہ تعالی اور تمام جہان والوں کی لعنت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی بن ابن طالب کہاں ہے؟ تو حضرت سیدنا علی مرتضی شیر خدا جلدی سے سامنے تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، میرے قریب آؤ۔ جیسے ہی حضرت سیدنا علی مرتضی شیر خدا قریب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی سینے سے لگایا اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر بلند آواز سے ارشاد فرمایا، مومنو، یہ مہاجرین و انصار کا سردار ہے، میرا بھائی، میرے چچا کا بیٹا اور میرا داماد، میرے گوشت، خون اور بالوں کا حصہ ہے، حسن و حسین کا والد ہے، جو جنت کے سردار ہیں، یہ مشکل کشا ہے، اللہ عز و جل کا شیر ہے اور دشمنان خدا کے لیے لٹکتی تلوار ہے۔ اس کے دشمن پر خدا اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اللہ عز و جل بھی اسے بری اور میں بھی اس سے بری ہوں۔ جو شخص اللہ کے ہاں سرخ روح ہونا چاہتا ہے وہ علی کی عداوت سے باز رہے۔ جو لوگ موجود ہیں وہ دوسروں تک یہ بات پہنچائیں۔ پھر ارشاد فرمایا، اے ابو الحسن، بیٹھ جاؤ، اللہ عز و جل تمہارے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ الف لام میم محمد این علی، الف لام میم محمد این علی۔